अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची की अमन पर दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब खातून का वैन पर खुदकुश हमला। 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जान से गए। रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। CCTV फुटेज में मोड़ पर खड़ी खातून वाज़े। गाड़ी करीब पहुंच से ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। कलदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। खुदकुश बमबार खातून रिक्शे में पहुंची। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मस्कन गेट इस्तेमाल किया। आम तौर पर रिक्शे में सवार खवातीन की चेकिंग नहीं की जाती। जामिया कराची इंतजामिया का आज छुट्टी का ऐलान। मुजरिमों को सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की नाज़िम उल उमूर से मुलाकात में यकीन दहानी। चीनी सदर के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम। चीनी हुकूमत, अवाम और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आज कराची पहुंचने की हिदायत। सलामती कमेटी वाज़ेह कर चुकी कि कोई साजिश नहीं हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने इल्ज़ाम तराशी से दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, दुश्मनी किसी के मफाद में नहीं। मईशत इंतहाई ख़राब, मुल्क मुश्किल तरीन मोड़ पर है। रोने धोने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। PTI को भी इंतखाबी इस्लाहात की दावत देंगे। आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का आईनी हक है। सड़कों पर खून रेजी और अफरा तफरी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फवाद चौधरी का जवाब। कहा, आईन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क अनारकी का शिकार होगा। मदाखलत वर्सेस साजिश, अगर मदाखलत है तो उससे पहले कंस्पिरेसी हुई होगी। मीटिंग ऑफ द माइंड्स वो पहले होती है, उसके बाद अगला स्टेप होता है। अगर मदाखलत है तो फिर कंस्पिरेसी भी है। मुदाखलत हुई है तो इसका मतलब साजिश भी हुई है। सबसे पहले साजिश की जाती है। एतजाज अहसन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के मामले में ज़रूरत नहीं थी कि 5 जज रात को अदालत पहुंच जाते। कैदी वैन बुलाया जाना भी दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कब होंगे ये फैसला कोई और ही करेगा। जिसने इलेक्शन का फैसला करना है उसकी बुनियाद भी बना लेगा। मफादात हैं, इसलिए पार्टियों का मौजूदा इत्तेहाद कुछ अरसा चलेगा। इमरान खान एक ताकत के तौर पर आए हैं, इसलिए नून लीग PP का इत्तेहाद चलेगा। मरीम नवाज के पासपोर्ट वापसी केस पर बोले, शदीद दबाव हो तो जज समात से इनकार कर देते हैं। आखिरी मिनट तक मिन्नतें करता रहा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकल जाओ, मेरी हुकूमत मत गिराओ। फिर भी जब बात ना बनी तो झूठे साजिशी खत का ड्रामा ले आया। कारकर्दगी का खाना खाली हो तो साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। आखिरी दिन तक ये इक़्तिदार से इसलिए चिपका रहा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की गोलाबारी। कहती हैं, कल तक ये कहता था कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, अब रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। इलेक्शन से वो डरता है जिसको नकल करके पर्चा पास करने की आदत पड़ गई हो। इमरान खान, क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं। मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए चौथा बेंच भी बन गया। एक दिन 2 बेंच टूटे, जिसके बाद जस्टिस अली बाकिर नजफी ने चौथा बेंच बना दिया। नया बेंच जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल है। नया 2 रुकनी बेंच आज मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मंजूर की थी और नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जज साहिबान मरियम नवाज का मुकदमा नहीं सुन रहे। लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली के मुकदमात पर उमूमी तासुर मनफी है। चीफ जस्टिस अदालत के तासुर को ज़रूर मद्देनज़र रखें। हमजा शहबाज की हलफ न लेने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदर को पूरा एहतराम देने की कोशिश की मगर शायद उनको पसंद नहीं आया। सदर ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर ने बॉल सदर की तरफ फेंकी, वहां टाइम गुजारा जा रहा है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर दस्तखती मुहिम चलाने का ऐलान।
کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہمارے خلاف کوئی موقع نہیں چھوڑتا. چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے, اس پر اعتماد نہیں. کارکنوں کو گلی محلوں میں جا کر عوام کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار کرنے کی ہدایت. کہا یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. بیرونی سازش سے مسلط امپورٹڈ حکومت کو ناکام بنانا ہے. امریکہ کو بتائیں گے پاکستان آزاد اور خود مختار ملک ہے. زرداری, شہباز شریف اور نواز شریف سب سے بڑے ڈاکو ہیں. 30 سال سے ملک میں چوری کر رہے ہیں. آف شور اکاؤنٹس اور محلات باہر ہیں, صرف لوٹ مار کے لیے پاکستان آتے ہیں. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام. ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے صوبائی اور ضلعی دفاتر کے باہر احتجاج. سابق وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی بھی مظاہروں میں شرکت. اسلام آباد میں پولیس نے کارکنوں کو الیکشن کمیشن جانے سے روک دیا. پی ٹی آئی کا نادرا چوک پر ہی احتجاج. مظاہرین کے نعرے. لاہور, کراچی, کوئٹہ اور پشاور میں صوبائی اور مختلف شہروں میں ضلعی دفاتر کے باہر بھی احتجاج. کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت. مظاہرین کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ. مقررین نے کہا الیکشن کمیشن دیگر جماعتوں سے فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں مانگ رہا. منحرف ارکان کی رکنیت فوری معطل کرنے کا بھی مطالبہ. نہیں سکتے ہیں 9th of April 3rd 2022 Imran Khan and his co-conspirators violated the Constitution of Pakistan. سابق وزیر اعظم ہے, اس کنسپریسی میں ملوث ہے. بلاول بھٹو وزیر اعظم کے ساتھ بطور وزیر خارجہ سعودی عرب جانے کے خواہش مند. بلاول آج بطور وزیر خارجہ عہدے کا حلف لیں گے. سی ای سی نے توثیق کر دی. آصف زرداری بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ایک شخص کی انا نے ملکی ادارے متنازع بنا دیے. عمران خان کی سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے. سابق حکمرانوں نے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑنے والوں کو سزا نہ دی جائے. اب تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں گے. کراچی میں دہشت گردی پاکستان کے امن کے خلاف سازش ہے. بلوچ بھائیوں سے کہتا ہوں پرامن جدوجہد کر کے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. انتخابات نہ ہوئے تو خون ریزی ہوگی. شیخ رشید نے خبردار کر دیا. سابق وزیر داخلہ نے کہا ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو 30 مئی سے پہلے الیکشن کا اعلان کریں, ورنہ عمران خان کال دے گا. ساری قوم اسلام آباد میں ہوگی. مئی کا مہینہ بہت اہم ہے, کسی کے بس میں کچھ نہیں. قوم کی آنکھوں میں اب بارود ہے, سمجھنے والے سمجھ لیں. لوگ اب صرف الیکشن اور فیئر حکومت چاہتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو جیسی چابی ملنی ہے ویسا ہونا ہے. چور, ڈاکو, لٹیرے مکہ مدینہ جا رہے ہیں. حرم میں بھی لوگ انہیں چور کہیں گے. الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے, باقی جو کرنا ہے کر لو. وزیر داخلہ کا سابق وزیر داخلہ کو جواب. رانا ثناء اللہ نے کہا جو قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اسے ہاتھ ملے گا. فورن فنڈنگ, منی لانڈرنگ اور چندے کی لوٹ مار کا جواب دینا ہوگا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں گالی گلوچ اور دھوس دھمکی نہیں چلے گی. الیکشن وقت پر ہی ہوں گے, آپ اپنی فورن فنڈنگ کا جواب دیں. الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر کہیں 50 کہیں 150 افراد نے احتجاج کیا. عمران خان مرضی کا میچ, امپائر اور کھلاڑی چاہتے ہیں جہاں ان کی مرضی سے آؤٹ اور ناٹ آؤٹ دیا جائے. یہ بھی بتایا وزیر اعظم ذاتی خرچ پر سعودی عرب جائیں گے. 13 رکنی وفد کے اراکین بھی ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں. پارٹی رہنماؤں کا نواز شریف کو الیکشن مہم سے پہلے وطن واپسی کا مشورہ. سابق وزیر اعظم کا اظہار آمادگی. نواز شریف بھرپور طریقے سے الیکشن مہم چلائیں گے. ڈاکٹرز نے اجازت دی تو نواز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی جائیں گے. عوامی نیشنل پارٹی کی وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری عمرے پر جانے سے معذرت. امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں وزیر اعظم کے مشکور ہیں مگر سرکاری سطح پر عمرے کی ادائیگی ہماری روایات نہیں. قومی یکجہتی کے طور پر دورہ سعودی عرب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سندھ ہاؤس حملہ کیس. تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی عطاء اللہ اور فہیم خان گرفتار. دونوں رہنماؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے پر کمرہ عدالت کے باہر سے حراست میں لیا گیا.
عدالت نے پی ٹی آئی کے 2 کارکنوں رائے تنویر اور سید صداقت علی شیرازی کی ضمانت بھی منسوخ کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں فہیم خان اور عطا اللہ کو سندھ ہاؤس میں لوٹوں کے خلاف احتجاج پر گرفتار کیا گیا۔ تنظیم انصار الاسلام نے ممبران کے لاجز پر حملہ کیا، ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ انصاف کے دوہرے معیار سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ دس کروڑ 64 لاکھ سے زائد ٹویٹس کے ساتھ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اب بھی ٹاپ ٹرینڈ۔ دنیا بھر میں ٹویٹس ٹرینڈز کو مانیٹر کرنے والے ٹویٹ بائنڈر کی تجزیاتی رپورٹ جاری۔ لکھا ایلن مسک نے ٹویٹر خرید لیا، اچھا وقت ہے تجزیاتی رپورٹ جاری کریں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور شاید ٹویٹر پر اب تک کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے۔ اس سے بڑا ٹرینڈ پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ پاکستانیوں نے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جو اب تک جاری ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا قوم کو خراج تحسین، کہا پوری قوم کا مطالبہ فوری الیکشن۔ مراد سعید نے نعرہ لگایا امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ لانس نائک عمر علی خان، سپاہی سراج الدین شامل۔ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ رمضان المبارک اور شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے عوام بلبلا اٹھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب، اندرون سندھ بھی بجلی کی طویل بندش۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 1 مئی تک ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت، کہا PTI حکومت نے ایندھن خریدا نہ ہی پلانٹس کی مرمت کی۔ وزیراعظم کا ڈیزل کی مصنوعی قلت کا بھی سخت نوٹس، حماد اظہر کا چیلنج، کہا حکومت بتائے بجلی سپلائی کرنے والے 27 یونٹس کون سے ہیں جو بند پڑے تھے؟ کیا اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ لوگ افسانے ہی گڑھتے رہیں گے؟ ڈیزل کی اس وقت قیمت 145 روپے ہے، ہمیں فروخت ہو رہا ہے 180 روپے۔ حکومت کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی۔ گندم سب خراب ہو گئی، کالی ہو چکی ہے، اس سے گزارش ہے کامیاب ڈیزل دے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ٹریکٹر میرا 1 لاکھ پیا کھلا ہے، تھریشر میری اتنے باہر کھلی ہے، مکئی جڑی ہے وہ سوکھ چکی ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں ڈیزل کی قلت برقرار، کسان پریشان۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، قیمتیں 1 مئی تک برقرار رہیں گی۔ حکومت کا ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ، اوگرا اور دیگر اداروں کو کارروائی کی ہدایات جاری۔ ترجمان اوگرا کا کہنا ہے ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی مناسب مقدار دستیاب ہے، اندرون پنجاب ڈیزل کی قلت کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لاہور کی عدالت نے دعا زہرا کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ فیصلے میں لکھا دعا زہرا کو اس کی مرضی کے خلاف دارالامان نہ بھیجا جائے۔ دعا زہرا نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنی مرضی سے کراچی سے لاہور آئی، کسی نے اغوا نہیں کیا، عمر 18 سال ہے، کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ دعا زہرا کے والدین کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بیٹی کو کراچی لانے کی اپیل، کہا بیٹی کی عمر 13 سال ہے، دباؤ میں بیان دے رہی ہے، ظہیر احمد کے خلاف اغوا کا کیس کریں۔ کراچی پولیس پنجاب پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر پر 4 چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ عید الفطر پر 2 مئی سے 5 مئی تک سرکاری چھٹی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عید کی آمد شاپنگ سینٹرز میں خریداروں کے رش میں اضافہ، لڑکیاں میچنگ کی چوڑیاں دوپٹے ڈھونڈنے میں مصروف۔ کراچی کی لی مارکیٹ میں پشاوری کپتان چپل خریدنے والوں کا رش۔ قومی ہاکی ٹیم کا دورہ یورپ میں فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں ہالینڈ کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا۔ فخر پاکستان مارشل آرٹس ماسٹر راشد نسیم نے مزید 2 عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔ راشد نسیم نے بھارت اور چین کے ریکارڈ توڑے۔ راشد نے سر کی مدد سے 1 منٹ میں 71 بوتلیں کھول ڈالیں۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ انڈیا کے پاس تھا۔ بوتل کے درمیان رکھے تاش کے 22 پتوں کو نان چکس کی مدد سے بوتل گرائے بغیر نکالا۔ یہ ریکارڈ اس سے پہلے چینی ماسٹر کے پاس تھا۔
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,398 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,510 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,245 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।